آج کی اس ویڈیو میں ہم پروسٹیٹ یا مردانہ غدود کے بارے میں بات کریں گے اور ہم جانیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کے باعث یہ غدود بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بڑھنے کی وجہ سے مریض میں کیا علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، اور آخر میں ہم بات کریں گے اس غدود کے بڑھنے کی صورت میں اس کے علاج کے بارے میں کہ وہ کون سی ادویات ہیں کہ جو مریض کو تجویز کی جاتی ہیں اور کب آپریشن کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے۔ میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور لیپروسکوپک سرجن ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پروسٹیٹ یا مردانہ غدود پیشاب کی نالی کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اس کا فنکشن یا کام وہ مادے بنانا ہے کہ جو مردانہ جرثوموں کو افزائش میں مدد دیتے ہیں اور ان کو خوراک مہیا کرتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے یہ غدود بھی بڑھتا رہتا ہے اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے پیشاب کی نالی پہ دباؤ آتا ہے اور یہ نالی سکڑ جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں مریض میں مختلف علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ تصویر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں یہ نارمل مردانہ غدود آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ پیشاب کی نالی سے باہر ہوتا ہے اور یہ کسی بھی قسم کا دباؤ نالی پہ نہیں ڈالتا اور مریض کو پیشاب کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس دوسری تصویر میں یہ غدود بڑا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ اس کی وجہ سے پیشاب کی نالی سکڑی ہوئی اور مثانہ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ غدود آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پیشاب کی نالی کو مکمل طور پہ بند کر سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں مریض کو کیتھیٹر یا مثانے کو خالی کرنے کے لیے نلکی لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ غدود یا پروسٹیٹ کے بڑھنے کی وجہ سے دو قسم کی علامتیں مریض میں آ سکتی ہیں۔ پہلی کو ہم کہتے ہیں obstructive symptoms، یعنی کہ وہ علامتیں جو پیشاب کے رکنے کی وجہ سے مریض میں ہو، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں irritative symptoms، یعنی کہ وہ علامتیں کہ جو مریض کو اریٹیٹ کرتی ہیں یا پریشان کرتی ہیں اور روزمرہ کے معاملات میں مریض ان علامات کی وجہ سے ڈسٹربڈ رہتا ہے، جیسے کہ نمبر 1 فریکوینسی، یعنی کہ پیشاب کا بار بار آنا، نمبر 2 ارجنسی، یعنی کہ یکدم تیزی سے پیشاب کی حاجت ہونا، اور نمبر 3 نوکٹوریا، یعنی کہ رات میں پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا۔ جبکہ obstructive symptoms میں نمبر 1 ہیزیٹنسی، یعنی کہ پیشاب کو شروع کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا یا زور لگانا، نمبر 2 انٹرمیٹنسی، یعنی کہ پیشاب کا آتے آتے رک جانا اور زور لگانے کے ساتھ واپس شروع ہونا، نمبر 3 ویک یورینری اسٹریم، یعنی کہ پیشاب کی دھار میں فرق آنا، جیسے کہ پیشاب پہلے دور گرتا تھا اور اب قریب گرتا ہو، نمبر 4 یورینری ڈربلنگ، یعنی کہ پیشاب کرنے کے بعد دیر تک قطروں کا آنا، نمبر 5 سینسیشن آف انکمپلیٹ ایمپٹنگ، یعنی کہ پیشاب کرنے کے باوجود ایسا محسوس ہونا کہ جیسے مثانہ مکمل طور پہ خالی نہ ہوا ہو اور مریض کو مزید پیشاب کی حاجت ہو۔ بہت سے لوگ ان علامات کو عمر کے ساتھ پیشاب میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ شاید عمر کے بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے اور یہ تبدیلیاں پروسٹیٹ یا غدود کے بڑھنے کے نتیجے میں آتی ہیں۔ اس بیماری کی تشخیص کے لیے ہمیں چند ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں کہ جن میں سب سے زیادہ اہمیت الٹرا ساؤنڈ کو حاصل ہے، اور اس خاص قسم کے الٹرا ساؤنڈ کو ہم الٹرا ساؤنڈ پروسٹیٹ ود پری اینڈ پوسٹ وائڈل والیوم کہتے ہیں، جس کا مقصد مثانے کو 2 دفعہ دیکھنا ہے۔ اس ٹیسٹ میں غدود کا سائز، اس کا وزن اور مثانے میں پیشاب کی مقدار پیشاب کرنے سے پہلے اور پیشاب کرنے کے بعد چیک کی جاتی ہے، جسے ہم پری اینڈ پوسٹ ریزیڈول والیوم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون کے ٹیسٹ کے ذریعے ہارمون PSA کا لیول بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو بینائن غدود یعنی کہ بے ضرر غدود اور کینسر کے فرق کو واضح کرتا ہے، جبکہ پیشاب کا ٹیسٹ جسے ہم یورین DR کہتے ہیں وہ بھی اکثر کروایا جاتا ہے تاکہ اگر پیشاب میں کوئی انفیکشن موجود ہے تو اس کی نشاندہی اور علاج کیا جا سکے۔ یورین DR کی رپورٹ کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کے کس پیرامیٹر کی کیا اہمیت ہے، یہ جاننے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجیے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔
غدود کے بڑھنے کے علاج کے بارے میں بات کریں تو اس کا علاج انحصار کرتا ہے کہ مریض کو علامتیں کتنی زیادہ اور کتنے عرصے سے ہیں۔ اگر مریض کو علامات نہیں ہیں یعنی کہ مائلڈ ڈیزیز ہے، یا معمولی علامتیں ہیں یعنی کہ ماڈریٹ ڈیزیز ہے، تو اس صورت میں مریض کو ادویات تجویز کی جاتی ہیں اور مریض کو ان ادویات پہ رکھ کے صرف آبزرو کیا جاتا ہے۔ اگر مریض کو اریٹیٹو سمٹمز ہیں اور مریض ان کی وجہ سے پریشان ہے تو اس صورت میں سیویرٹی یعنی کہ بیماری کی شدت کو دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا ادویات کا استعمال یا پھر کوئی اور طریقہ علاج کا فیصلہ کیا جائے۔ ان ادویات میں 2 قسم کی میڈیسنز شامل ہو سکتی ہیں۔ پہلے گروپ کو ہم الفا بلاکرز کہتے ہیں، جن میں الفازوسن، ٹامسولوسن، سلوڈوسن، ڈاکسازوسن اور ٹیرازوسن وغیرہ شامل ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے گروپ میں الفا ریڈکٹیز انہیبیٹرز شامل ہوتے ہیں، جن میں فیناسٹرائڈ اور ڈیوٹیسٹرائڈ شامل ہیں۔ پہلے گروپ میں موجود دوائیوں کا اثر جلد آتا ہے، دوسرے گروپ کی ادویات اثر دیر سے دکھاتی ہیں اور 3 ماہ سے 6 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ عموماً پہلے گروپ کی ادویات کو دوسرے گروپ کی ادویات کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے، اور یہ ان لوگوں کو تجویز کی جاتی ہے کہ جن کا غدود یا تو 40 گرام سے زیادہ ہو، یا جن کی علامات سیویئر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پیشاب میں رکاوٹ بھی ہو۔ جب مردانہ غدود کو ادویات سے کنٹرول نہ کیا جا سکے، یا مریض میں ادویات سے بہتری نہ آئے، یا رکاوٹ کی وجہ سے گردے پہ اثر آ رہا ہو اور گردوں میں ہائیڈرونیفروسس یا سوجن آنا شروع ہو جائے، تو اس صورت میں مریض کو آپریشن تجویز کیا جاتا ہے، کہ جس کے بعد مریض میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس غدود کا آپریشن 2 طرح سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اوپن سرجری یعنی کہ چیرہ دے کے سرجری کی جا سکتی ہے، اور نمبر 2 جو آج کل کامن طریقہ کار ہے جسے ہم TURP کہتے ہیں، کہ جس میں مریض کے پیشاب کی نالی کے ذریعے کیمرہ پاس کر کے پروسٹیٹ یا مردانہ غدود کو ٹکڑوں کی صورت میں نکال لیا جاتا ہے، کہ جس سے پیشاب کی نالی کا راستہ کھل جاتا ہے اور مریض کی علامات بہت حد تک بہتر ہو جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، یا آپ کسی بیماری کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یا آپ پروسٹیٹ کے حوالے سے یا مردانہ غدود کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032123636111۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال۔ اللہ حافظ۔